کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مثال کے طور پر یہ جو اس نے 15-20 منٹ غصے میں گزارا ہے، حسد سے کم روشنی تو مل گئی، اور اگر وہ نہ چلے اور باہر کی حرارت سے پگھل جائے، جس سے روشنی ملنی تھی وہ روشنی بھی نہیں ملی اور وہ موم بتی بھی ختم ہو گئی۔ یہ نفسیاتی جو ہماری حالتیں ہیں یہ ہمارے قلب کے ساتھ یہ کرتی ہیں، اس کو پگھلا دیتی ہیں۔ اب آپ نے نہیں معلوم کتنی عبادتیں کر کے، نماز شب پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کی، دعائے قبیل کیا، یہ کیا وہ کیا، اللہ سے کنیکشن بنایا، اپنے قلب کو ایک جگہ پہ لے کر آئے، اور 10-15 منٹ 20 منٹ حسد، بغض، کینہ، نفرت، اور پتہ چلا کہ وہ تمام ایک مہینے کی محنت برباد ہو گئی۔ اگر کسی کو ایک کنیکشن سمجھ میں آ جائے، کیوں اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرے گا؟ بس ساری مشکل یہاں پر ہے کہ ہمیں یہ کنیکشن کیسے سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ شاید میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کی تھی، آیت اللہ قاضی کے، آیت اللہ سید علی قاضی کے ایک شاگرد کی مثال۔ شاید ان کا نام ہاشم حداد تھا میرے خیال میں، یا کچھ نہیں، کوئی اور نام تھا، شاید میرے ذہن سے نکل رہا ہے ابھی۔ وہ موچی تھے، عارف تھے، موچی تھے، اور ان کی بھی بڑی عجیب داستان تھی۔ زوجہ ان کی کوئی بہت اچھی تھی، لیکن زوجہ کی ماں بہت ہی بد اخلاق خاتون تھی، یعنی ان کی جو ساس تھی وہ بہت ہی بد اخلاق خاتون تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ جو ان کی زوجہ تھیں، ان کی اور فیملی میں کوئی نہیں بچا تھا، تو ماں نے رہنا ہی انہی کے پاس تھا۔ صحیح ہے، اب کوئی اور گھر نہیں ہے جس میں ساس کو بھیجیں کہ بھائی تم وہاں جاؤ، اپنے بیٹوں کے پاس رکھو، اپنی کسی اور بیٹی کے پاس رکھو۔ ایک بیٹی ہے جو یہ ہے، یہ زوجہ ہے ان عارف کی، اور وہ خاتون انتہائی بد اخلاق ہے۔ اچھا، یہ جو ہیں ان کی مشکل کیا ہے؟ ایک تو کہ موچی ہیں، ظاہر پیسہ نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ شاگرد ہیں سید علی قاضی کے، وہ خود فقیر منش انسان۔ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم جوتا ٹانکنا، ایک تو یہ کہ تم ٹائم طے کر لو کہ کسی جوتے کو ٹانکنے میں تمہیں کتنی دیر لگتے ہیں، اس کے حساب سے پیسے لینا، اور اگر تمہیں کہیں احساس ہو کہ پیسہ نہیں دے سکتا ہے تو مت لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو یہ کروں گا، چونکہ استاد نے کہہ دیا تو ان کو وہ کرنا ہے۔ اب وہ کرنے کے نتیجے میں جو موچی کو پہلے پیسہ ملتا بھی تھا تو وہ بھی جانا شروع ہو گیا، تو غربت میں اور مبتلا۔ اچھا، وہ گھر آتے تھے تو اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے، وہ بالکل مطمئن تھی کہ ہاں ٹھیک ہے، غریب میں کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے استاد نے مجھے یہ کہا ہے، آپ کی مرضی، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے رہنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، اس کی ماں کو بہت مسئلہ ہے، اور وہ جناب علی طنز اور ایک زندگی عذاب میں کی ہوئی ہے۔ اب وہ اپنے استاد کے پاس آئے، ان سے کہا کہ بھائی میری ساس بہت ہی بد اخلاق عورت ہے، میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ میں صبر کرو تم، کہ ٹھیک ہے چلو صبر کرتے ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں، وہ گالیاں دے رہی ہیں، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ ایک دن بہت تنگ آئے، اپنے استاد کے پاس آئے، کہنے کہ میں صبر کرتا رہا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے بہت ہو گئی ہے، کیا میں اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتا ہوں؟ کیونکہ گویا انہوں نے اپنی زوجہ سے بھی پوچھا تھا کہ تم اپنی ماں کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہو، کہیں اور بھیج نہیں سکتی ہو، تو میرے پاس آخری حربہ یہی رہ گیا۔ تو وہ بیچاری کوئی صابرہ خاتون تھی، اس نے کہا میں کیا کروں، میں اپنی ماں کو تو نہیں نکال سکتی، تو ٹھیک ہے تمہیں طلاق دینی ہے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ گئے اپنے استاد سے کہا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ کہ اس کی ساس، اس کی ماں بہت بد اخلاق ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہاری بیوی کے اندر کوئی خرابی ہے؟ کہا نہیں، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ کہنے پھر طلاق نہیں دے سکتے، میں جھیلنا پڑے گا۔ اب نہ اس کو نکال سکتے ہیں، نہ وہ ماننے کو تیار ہے، نہ پیسہ آنا ہے، یعنی عجیب مصیبت میں پھنس گئے۔ تو اب وہ استاد سے بات کر کے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم صبر کرو۔ انہوں نے کہا میں کیسے صبر کروں، یہ تو اب عزت نہیں چھوڑتی میرے لیے، بے عزت کر دیتی ہے بہرحال۔ کہنے کہ ٹھیک ہے صبر کرو۔ تو کہنے کہ میں یہ سب سن کے گئے اپنے گھر کے اوپر، تو وہ حسب عادت کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ، وہ سنانے کو تیار بیٹھی، وہ جیسے ہی اندر آتے تھے وہ سناتی تھی کہ تم پیسہ نہیں لائے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ یہ بہت دل برداشتہ ہوئے تو اپنے گھر سے نکل آئے۔ کہنے کہ میں گھر سے نکلا ایسے ہی بڑبڑاتا ہوا کہ مثلا میں صبر کروں، کیسے کروں، یہ کروں وہ کروں۔ تو کہنے کہ آپ نے شاید قم میں دیکھا ہو، نجف میں بھی دیکھا ہوگا، پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھیں، یوں گھومتی رہتی تھیں۔ تو ابھی ایک ہم لوگوں کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے کہ ہم پرانے شہروں کے نقشے ختم کر دیتے ہیں نئی بلڈنگ بنانے کے چکر میں۔ یہ قم میں بھی کچھ جگہیں رہ گئی ہیں ابھی، لیکن یہ بہت ظلم کیا ہے۔ مدینے والوں نے تو خیر بالکل ہی تباہ کر دیا۔ 1991 میں جب میں گیا تھا تو بنی ہاشم کا محلہ تھا، بیریئر کے پیچھے سے نظر آتا تھا، بیریئر لگائے ہوئے تھے، توڑ رہے تھے اس وقت، 1991 میں تھا۔ اب سوچو 1400 سال سے تھا، اور ان بدبختوں نے 1991 میں ختم کیا اس کو۔ بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے۔
تو وہ جناب علی اس کہنے کے ایک گلی میں سے گزر رہے تھے، پھر ایک گلی میں ایک جگہ پہ جا کے 2-3 ٹرن آ رہے تھے، تو کہنے کہ میں ایک ٹرن سے جیسے ہی نکلا تو سامنے ایک چھوٹی سی چوراہے کی سی ایک جگہ تھی، تو وہاں پہ میں نے دیکھا جیسے میں خود کھڑا ہوں وہیں پہ، اب یہ ان کا روحانی وجود ہوگا، کہنے کہ میں نے دیکھا جیسے میں خود کھڑا ہوں اور سامنے وہ میری ساس کھڑی ہے، صحیح ہے، اور وہ ساس تیر کمان میں تیر مار رہی ہے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا جاگتے ہوئے، اس کو یہ لوگ عرف میں کہتے ہیں مکاشفہ، کہ انہوں نے اس قسم کی ایک مکاشفے کو دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ تیر کمان لگا کے تیر مار رہی، تو کہنے گے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں تیر مارتی ہے اور ان کے جسم پہ لگتا ہے وہاں وہ نورانیت آتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو کہنے گے کہ پہلے جب اس نے تیر مارا تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہٹیں، لیکن تیر لگ گیا، ان کا جو والا وجود تھا وہ ہٹنا چاہ رہا تھا لیکن تیر لگ گیا، تیر لگا تو نورانی ہو گیا، اور اس وجود کو بہت مزہ آیا کہ مثلا میرا وجود نورانی ہو گیا، تو وہ اگلے تیروں پہ کھڑا ہوتا تھا کہ مارو تاکہ میرا وجود اور نورانی ہو اور مجھے مزہ آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا، یعنی کہ جب یہ منظر دیکھا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ استاد کیا کہہ رہے تھے کہ صبر کرو گے تو یہ ہوگا، تو کہنے گے کہ یہ واپس گئے اور جا کر اپنی ساس کے ہاتھ چوما اور کہا شروع کرو بولو صحیح ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو یہ ہوگا، اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہمارے پاس اتنی عجیب ایک روایت ہے، میں نے اول طلبگی میں پڑھی تھی اور میں اس کو پڑھ کے بہت حیران ہوا تھا، آج تک وہ حیرانگی میرے اندر ہے، کسی حد تک کم ہوئی ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے مصائب میں انہیں کیا اجر ملے گا تو وہ خواہش کریں گے کہ ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ اللہ اکبر، کہ اگر انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے مصائب میں انہیں کیا اجر ملے گا تو یہ پسند کریں گے کہ ان کے جسم آریوں سے نہیں، کلہاڑیوں سے نہیں، قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ ایک ایک بوٹی کٹے گی پھر، لیکن وہ پسند کرے گا کیونکہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے۔ یہ اسلام کا تربیتی نظام ہے، اور یہ جو ہم لوگوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے اس وجہ سے ہے، یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ ہونا ہماری مشکل نہیں ہے، ہماری مشکل اندر نہ اترنا ہے۔ میں یقین سے تقریباً اپنے اندر کنونسڈ ہوں 90% شاید اوپر، شاید ہمارا مسئلہ نہ جاننا نہیں ہے، ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، ہمارا مسئلہ نہ ماننا ہے، ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، اور یہ صرف جاننے سے نہیں اترے گا، یہ جو قلب میں نہیں اتر رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں اتر رہا ہے کہ ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھا ہے، پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، سب کچھ ہوا ہے، ادھر لاک ہے، جب تک یہ لاک نہیں کھولیں گے اس نے اندر نہیں اترنا ہے، اور اس لاک کو کھولنے کے لیے وہی پرانے نسخے ہیں، کیا ہے؟ فضول باتیں نہیں کرو، آنکھوں کو کنٹرول کرو، خواہشات کو کم کرو، لذتوں کو کم کرو، یہ لاک کھلے گا۔ جس دن یہ لاک کھلنے لگتے ہیں نورانیت اندر آتی ہے، جیسے ہی نورانیت اندر آتی ہے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری پریکٹس میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو صرف جاننے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ جانتے رہیں گے، میں اور آپ پڑھتے رہیں گے، اب مرحلہ عمل کا ہے، عمل میں کرنا پڑے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد